الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لباس اور کپڑے کی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسان، اے بنی آدم، ہم نے تم کو کپڑے کی نعمت دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے کپڑا اتارا ہے، اس لیے یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو کور کرے، اس کو چھپا دے، اس کو ڈھانپ دے، وریشہ، اور یہ تمہارے لیے ایک زینت کی چیز ہے۔ تو کپڑا رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، جس سے انسان کا عیب، اس کی شرمگاہ، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ شرمگاہ لوگوں کے سامنے کھول کر کے چلنے کی چیز نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے ہمیں کپڑے کی نعمت دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری شرمگاہیں کور ہو جائیں اور ہم اس کے ذریعے سے زینت بھی اختیار کریں، یہ ہمارے لیے خوبصورتی کی بھی چیز ہے۔ تو رب العالمین کی عظیم نعمت، آپ تصور کریں کہ سبحان اللہ، اگر کپڑے کی نعمت چھین لی جائے اور انسان کو بغیر کپڑے کے ایسے رہنا پڑے تو اس کا رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ننگے رہنا کتنی عجیب بات ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رب العالمین نے کپڑے کی نعمت عطا کی ہے، لہذا ہم حیوانیت کی طرف نہ جائیں۔ بہت سارے لوگ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے اور مغرب کی تقلید میں لوگ حیوانیت کی طرف جاتے ہیں۔ جس قدر ننگا پن کی طرف لوگ چلے جائیں، لوگ اسی کو فیشن سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کر چکے ہیں، اس طرح سے کور کرنے سے بہتر یہ ہے کہ شارٹ پہنا جائے، ننگا پن کی طرف لوگوں کو لے کر جایا جائے اور کپڑے کم سے کم کر دیے جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کریں اور جو رب العالمین نے نعمت دی ہے اس نعمت کو استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، یہاں تک کہ اکیلے میں بھی بندہ ہو تب بھی اسے ننگا پن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول، یہ ہماری جو شرمگاہ ہے، اس کو ہم کس سے حفاظت کریں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنی احفاظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، کوئی نہ دیکھنے پائے تمہاری شرمگاہ سوائے تمہاری بیوی کے، تمہاری لونڈی کے۔ اور پوچھا گیا اللہ کے رسول، اذا کان احدنا خالیا، اگر کوئی شخص اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، تو آپ نے فرمایا فاللہ احق ان یستحی منہ من الناس، تو اللہ رب العالمین اس چیز کے کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ رب العالمین سے حیا کی جائے، رب العالمین سے شرم کی جائے۔ اسے ننگے نہیں پڑے رہنا چاہیے، ننگے ہو کر کے نہیں سونا چاہیے، ننگے ہو کر کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے آدمی اپنی شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت کرے، کپڑے کی زینت کو اختیار کرے۔ رب العالمین کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔